کہ کسی محفل کا رچ ہونا، کسی علم کا رچ ہونا، اور کسی چیز کا جو یا سوسائٹی کا رچ ہونا، ذہنوں کا رچ ہونا. اور رچ سے مراد جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہاں نئی نئی اور متعلقین سے تعلق رکھنے والی باتیں. اور جب دین کی بات کی جائے تو پھر متعلقین دین ہی کے اوپر جمع ہوتے ہیں. تو لہذا جب دین کے اوپر جمع ہوا جائے تو پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی طرف بڑھنے والے، دین کی محفل کو رچ کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ جزاک اللہ، اللہ رب العزت اس کا اجر بھی دے سب کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم درست طریقے سے آگے بڑھتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں، ایک دوسرے کو سن کے، سمجھ کے، اور اپنے آپ کو اس برکت والی محفل کے ساتھ کنیکٹ کر کے. اچھا، آج جو ماشاءاللہ جو سورہ قریش چونکہ پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بھی سنا، شکیل صاحب کو سنا اور صحیح صاحب کو سنا، لیکن یہ ہے کہ میں سب کو کنٹینیوسلی نہیں سن سکا. آج چونکہ میرا پرابلم تھا، بار بار وہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیچ میں تھوڑا تھوڑا کنیکٹ جو ہوا ہوں تو اس سے کبھی کبھی آواز آتی تھی، تو آج میں اتنا حاصل نہیں کر سکا، آج میں تھوڑا محروم ہو گیا. تو بہرحال میرے ذہن میں جو اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قریش جو ہے نا، اس کے گرد جو بات گھوم رہی ہے، میں اس کی طرف آؤں اور اس کے اوپر بات کروں. پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی. سورہ قریش کا جو متن نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قریش کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مرکزیت رب کریم ہی کی ہے، اور مرکزیت خانہ کعبہ رب کریم کا مرکز ہے، اور جو مرکز کے ساتھ لنک رہے گا اس کو برکتیں بھی ملیں گی، اس کو الفت بھی ملے گی، اس کو بزنس بھی ملے گا، اس کو زندگی بھی ملے گی، اور اس کو آسانی اور سیکیورٹی بھی ملے گی. تو یہی وجہ ہے کہ سورہ قریش نے یہ ساری ضمانتیں، سب سے جو دو چیزیں جو ہیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن نے جو بتا دی ہیں، جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی ایک انڈیویجول کے لیے اہم ہیں، وہ ایک خوف اور دوسرا رزق جو ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں کہ جی، ایک بھوک جو ہے یہ خوفناک ہے، اور دوسرا خوف آدمی کو کھا جاتا ہے، اس کی نیند کو کھا جاتا ہے، اس کے ارمانوں کو کھا جاتا ہے، اس کے خوابوں کو چٹ کر جاتا ہے. خوف آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، سوسائٹی جو ہے سوسائٹی پسپا ہو جاتی ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چاپائی پر چلا جاتا ہے. خوف ایسی چیز ہے، دیواروں کے پیچھے چھپا دیتی ہے. تو رب کریم نے سورہ قریش کے ذریعے قریش کو یہ باور کرایا کہ میں نے تمہارا خوف ختم کیا تاکہ تم ہر طرف چلو پھرو اور تمہاری طرف کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کو ہاتھ نہ اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ابراہ کا حال ہوا اس کے بعد سب ڈر گئے ارد گرد. جس نے سنا وہ انہوں نے کہا کہ جو کعبہ سے آئے، جو کعبہ کا نام لے اس کو امان، اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسرا جو بھوک کی بات کی ہے، اس میں یاد رکھیں کہ بھوک جو ہے نا یہ کفر کے قریب تر کر دیتی ہے. یعنی انسان کتنا ہی عقیدے کا پکا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر بھوک سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو پھر اس کو حرام کھانے کی ضرورت ہے، صرف زندگی بچانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا، ایمان والا نہیں کھا سکتا، کوئی بھی آدمی جو اس کو اللہ نے حرام کیا وہ کیسے کھائے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ بھوک کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کر کے قریش کے ساتھ، ایک خوف کو، دوسرا بھوک کو، دو چیزیں انسان کو اگر عزت بخشتی ہیں، خوف ختم ہو جائے، بھوک ختم ہو جائے تو آدمی سب کچھ کر جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ختم کر کے قریش کی زندگی کو آسان کیا، ان کے بزنس کو آسان کیا، ان کی عزت کو بڑا کر دیا اور ان کی طاقت کو منوا دیا. تو یہ سورہ قریش جو ہے نا، یہ اس نے قریش کی طاقت کو اور ان کی قوت کو منوا دیا اپنے ارد گرد کے خطے میں. لیکن کس کے سبب؟ خانہ کعبہ کے سبب. اللہ رب العزت نے اپنے اس مرکز کے سبب جو ہے نا اس کو بچایا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو بھی چلے دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے اور خانہ کعبہ کا جو روایات ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو معلومات ہم سے پہنچتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو پچھلی جو ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو بہقی کا جو ہے نا وہ بیان ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جو واقعہ ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے پیش آیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے جو ہے نا وہ کم تھی جب یہ واقعہ پیش آیا.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعمیر کا واقعہ جو ہے یہ مشہور ہے، عام بات ہے جو عرب میں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے 10 سال بعد کا ہے، لیکن یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشادش کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے، لیکن پھر بحقی ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور چند ایک ایسی اسرائیلی روایات کا بھی ذکر ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ظاہری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کی بنیادیں کھودی اور اس عمارت کو قائم کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ٹکڑا تمام ادوار زمانوں میں معظم اور مشرف رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یعنی بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت، کہ جہاں لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امان ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کا۔ یعنی یہ قرآن پاک نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے جو ہے یہ اشارہ ہے۔ صحیحین جو ہے، یعنی کہ صحیحین میں یہ واقعہ درج ہے، ابو ذر غفاری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد جو ہے بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سی مسجد بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو مسجد حرام جو ہے نا یہ پہلی مسجد ہے جس کا یہ ذکر ہوا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کہتے ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے تب سے عزت دی ہے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے، اب اللہ کی عزت دینے کی وجہ سے یہ قیامت کے تک کے لیے قابل عزت ہے۔ اور اگر تاریخ میں دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جو ابو داؤد طیاسی نے ذکر کیا تھا کہ جب قبیلہ جرہم کے بعد بیت اللہ گر گیا تو قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تعمیر کے بعد جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ پہلے یہ پتھر کون رکھے گا۔ پھر اس پر اتفاق ہوا کہ اس کو وہ آدمی رکھے جو سب سے پہلے کل دروازے سے داخل ہو۔ تو صبح کے وقت بارش صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، اس میں پتھر رکھا، پھر ہر قبیلہ کے سردار کو کہا کہ اس کا ایک کنارہ پکڑے، اور جب کنارہ پکڑ کے اوپر انہوں نے اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ پتھر جو ہے وہ لگ گیا، اور وہ جھگڑا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال زندگی کے پہلا واقعہ جس کے اوپر جو سرداران ششتر رہ گئے کہ یہ جوان کہ جس کا ہم حل تلاش کر رہے تھے اس نے ایسا حل تلاش کیا، نہ خود باہر ہوا نہ ہمیں باہر کیا۔ کیا بات ہے، نہ خود باہر ہوا نہ ہمیں باہر کیا، کہ سردار سارے خوش اور پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ لیکن دوسری طرف یعقوب بن سفیان جو ہے وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک عورت جو ہے نا ایک دن کعبۃ اللہ کے قریب اس کے گاڑی جو ہے نا خانہ کعبہ کی چادر پہ جا لگ گئی، اس طرح سے بلڈنگ کو آگ لگ گئی، اور وہ پوری عمارت جو ہے اس کو وہ گرانا پڑ گیا، اور اس کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ تیار ہوئے، اور جب مقام حجر اسود تک پہنچے تو جگنے لگے کہ قریش کا کون سا قبیلہ جو ہے نا وہ اس پتھر کو اوپر رکھے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ سب سے پہلے جو اس دروازے سے داخل ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صبح اس دروازے سے داخل ہوئے، تو انہوں نے وہی جو بات ہے اس کو ادھر آیا، یعنی یعقوب بن سفیان اور صحیحین ابو داؤد کی جو اور جو یعقوب بن سفیان ہے ان دونوں کی جو یہ روایت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھایا، خود اونچی جگہ کھڑے ہوئے اس کو لگا دیا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ ڈفرنٹ انداز سے وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ رکھ دیا لوگ کچھ دیکھ، یعنی یہ دیکھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ کھڑے تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم سارے سرداران ایک دوسرے کو برابر نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہمارے سامنے بلندی پر کھڑا بچہ ہم سب کو برابر کر دیا۔
زندگی میں دوسروں کو اپنے برابر رکھیں، آپ ہمیشہ چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب بھی آپ دوسروں کو وہ کہتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو آپ برابر سمجھتے ہیں تو آپ اس کا مطلب سوسائٹی کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو کپڑا پکڑا کر پتھر رکھنا تھا، یہ پیغام تھا کے لیے، اور آج تک کے لیے یہ پیغام کے انڈیویجول پڑتی ہے، دوسروں کو برابری دینا پڑتی ہے۔ علم نے اپنی اس اوائل عمر میں یہ برابری اور یہ عزت دے کر اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ کی طرف جو ہے وہ قریش کو جب لائے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر ایک وقت آ گیا اور وہ آپ کی آواز چلی گئی ہے انجینئر صاحب۔ خدیجہ آپ بھی، خدیجہ میری بہن آپ ہیں مائک پہ؟ السلام علیکم سر، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہیں ناصر بھائی، یہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، ایکچولی شی از مائی کزن۔ چلو پوچھو سوال۔ السلام علیکم۔ ابھی شکیل سر نے ایک حدیث مرفوع کا ذکر کیا تھا، تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں۔ انما الاعمال بالنیات، مرفوع یعنی جو سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی روایت قائم ہو وہ اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور وہ پہلی حدیث انہوں نے بیان کی تھی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر شکیل بھائی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی شکیل بھائی۔ جی یہی ہے جو آپ نے فرمایا، جس حدیث کی سند تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اور آپ کے فرمان اقوال و افعال کو ہی مرفوع حدیث کہا جاتا ہے، اور اگر وہ صحابی پر ہو تو اس سے موقوف، اس کے نیچے اور بھی نام ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا جو آپ کی طرف صحابی منسوب کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ کے زمانے میں ہم یہ کیا کرتے تھے، اس ان چیزوں کو مرفوع حدیث کہتی ہے، یعنی رفع، اٹھایا، آپ تک پہنچانا مکمل طور پر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔